اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ عقائد اور اخلاق کا درس ہمارے ذمہ ہے۔ اس وقت اخلاق کے سلسلے میں آپ سے گفتگو ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اخلاق کے سلسلے میں ہم نے آپ سے بہت سی باتیں کی ہیں اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ان باتوں کو سننے سے پہلے بھی اخلاق کا ایک تصور آپ کے دل و دماغ میں ضرور قائم ہے، اور آپ خود ایک خوش اخلاق انسان ہوں گے جو مولائی ہوگا، مجلسی ہوگا، اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، دیدار ہوگا، ہمیشہ اس کا اخلاق انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ مجلسوں میں ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ سب اخلاق ہے۔ ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں کا نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو اہل بیت علیہ السلام سے قریب جو افراد رہے ہیں ان کے اخلاق کا بھی زمانہ قصیدہ پڑ رہا ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ کہ اپنے فریضے کی شناخت، اپنے فرض کو پہچاننا کہ کس وقت ہمارا کیا فریضہ ہے، اس فریضے کو پہچان کر عمل کرنا۔ دیکھیں، کبھی حملہ کرنا یہ فریضہ ہے، کبھی خاموش رہ جانا یہ فریضہ ہے، کبھی جنگ میں مقابلہ کرنا یہ فریضہ ہے، اور کبھی صلح کر لینا یہ فریضہ ہے۔ دونوں مثالیں ہمارے سامنے اہل بیت علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بہرحال ملتی ہے۔ تو اسلام 3 شعبوں میں تقسیم ہے: اصول دین، فروع دین اور عقائد، جسے عقائد، احکام اور اخلاق، یعنی اصول دین، فروع دین اور اخلاق، 3 چیزیں: عقائد، احکام، اخلاق۔ اور تینوں چیزوں کا تعلق علم سے ہے۔ یعنی ہمیں اگر علم ہی نہیں ہوگا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے تو ہم عمل کیسے، تو ہم مانیں گے کیسے؟ اسی طریقے سے اگر ہمیں علم نہیں ہوگا کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، حج کن حالات میں واجب ہوتا ہے، تو اگر علم نہیں ہوگا تو ہم کس طریقے سے حج ادا کریں گے؟ تو اسی طریقے سے اخلاق ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل اخلاق ہے کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاق کے نام پہ ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ تو علم بہت ضروری ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم علم حاصل کریں تاکہ ہمارا اخلاق بہتر ہو۔ جتنا علم ہوگا اور علم میں گہرائی ہوگی اتنا ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اخلاق کے مرحلے کیا ہیں، اخلاق کی حدیں کیا ہیں، اور کس شعبے میں ہمیں کتنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ نہ بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے، اعتدال کی منزل پر رہنا ہے۔ تو اعتدال کی منزل یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ علم کی ضرورت ہے۔ اعتدال کو پہچاننا کہ ہم حد اعتدال میں ہیں، یہ علم ہمیں ہونا چاہیے۔ آج درس اخلاق میں علم کا موضوع ہم نے اس لیے چھیڑا ہے کہ آج امام خمینی کی رحلت کی تاریخ ہے، اور ساری دنیا نذران عقیدت اور نذران محبت پیش کر رہی ہے، اور یقیناً ایک عالم دین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ صدیوں میں اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں گیا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عالم دین کو سیاست سے کیا مطلب، عالم دین کو سلطنتی امور سے کیا مطلب، عالم دین یہ بڑی طاقتیں جسے عرف عام میں لوگ بڑی طاقتیں کہتے ہیں، ان بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا کرے گا۔ لیکن امام خمینی نے زمانے کو علم کی طاقت بتا دی کہ علم کی طاقت کیا ہے۔ ہم لوگ جسے سمجھ نہیں رہے تھے، ساری دنیا کو بیدار کر دیا آیت اللہ خمینی نے، اور بتایا کہ علم کی طاقت کیا ہے۔ یعنی ایک طرف بادشاہ کو اپنے علم پہ ناز تھا، تو دوسری طرف بادشاہ کو اپنی دولت پہ ناز تھا، بادشاہ کو اپنی سلطنت پہ ناز تھا۔ امام خمینی بتایا کہ اگر تمہیں سلطنت اور بادشاہت کا غرور ہے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ علم کے ذریعے سے غرور سلطنت کیسے چور چور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب شاہ ایران کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے
کہ آج کے دن گھر سے کوئی باہر نہ نکلے ورنہ فوجیں گولیوں کا نشانہ بنا دیں گی. جو بھی گھر سے باہر نکلے گا اس کی زندگی خطرے میں ہے, وہ بچ نہیں سکتا, اسے ہماری فوج ہمارے سپاہی گولی مار دیں گے. تو بادشاہ وقت کا یہ حکم نافذ ہوا, جاری ہوا کہ آج کے دن کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. یہ سلطنت کا آرڈر تھا, یہ بادشاہت کا آرڈر تھا, یہ مملکت کا آرڈر تھا کہ ایک دفعہ عالم نے فتویٰ دیا کہ آج کے دن گھر میں کسی کا رہنا حرام ہے. ہمارے اس ملک کے ایران میں آج کے دن کسی کا گھر میں رہنا حرام ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ گولیوں کے سامنے تمام عوام نے اپنا سینہ کر دیا اور گھر سے پورا ایران, جتنے ایران کی مملکت میں مومنین تھے, سب گھروں سے باہر نکل پڑے اور اس طریقے سے گھر سے باہر نکل آئے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو فوجی تھے جو بھیجے گئے تھے انہیں مارنے کے لیے گولی, ان فوجیوں کے گھر والے بھی باہر تھے. کسی کا باپ تھا, کسی کا بھائی تھا, کسی کی ماں تھی, کسی کی بہن تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ فوجیوں نے سرنڈر کر دیا. ان کا کہ ہم ان پہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے سامنے یہ آئے, ہم ان پہ گولی نہیں چلا سکتے. یہ پہلی منزل تھی جہاں سلطنت ہار گئی, بادشاہ ہار گئی, علم جیت گیا. اور 2500 سال پرانی شہنشاہیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایران سے ختم کر دیا امام خمینی نے. اور آج علماء کی سلطنت, علماء کی حکومت ہے. اور آپ دیکھیے کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم بڑی طاقت, اور اسرائیل کہہ رہا تھا ہم بڑی طاقت. انہوں نے مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کا اعلان کیا اور یہ دعویٰ کیا اور نعرہ بلند کیا. آج ساری بڑی طاقتیں لڑ رہی ہیں اور کانپ رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج امریکہ نے اعتراف کر لیا ہے, اقرار کر لیا ہے کہ ایران کی طاقت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ علماء نے علم کی طاقت کا مظاہرہ کیا تو کس منزل میں پہنچ گئے. آج ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں علم کی بہت کمی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت اہل بیت کو نظر میں رکھیں, سیرت پیغمبر اسلام کو نظر میں رکھیں, قرآن مجید کے فرمان کو نظر میں رکھیں. اللہ نے قرآن میں, پیغمبر اسلام نے حدیث میں, اور ہمارے تمام ائمہ نے اپنے اپنے اقوال کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ علم حاصل کریں, جہالت کو دور کریں, جہالت کی تاریکی کو دور کریں. ہم فاقہ کر لیں مگر اپنے بچوں کو علم کی دولت سے نوازیں. اور ہمارے مولا مشکل کشا نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے دور کے حساب سے ادب سکھاؤ, اپنے دور کے حساب سے نہیں. آپ کا دور, آپ کا زمانہ ریڈیو والا تھا. آج کا زمانہ جو ہے وہ دوسرا زمانہ ہے. آج وہ ریڈیو والا زمانہ نہیں ہے کہ لے کے بیٹھے اور خالی 2-4 پروگرام آتے تھے کھیتی باڑی کے اور اسے سن کے خوش ہو لیا کرتے تھے. آج تو نیٹ کا دور ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنا تیز رفتار یہ زمانہ ہے. تو یہ زمانے کی تیز رفتاری. تو بچوں کو اپنے دور کے حساب سے ادب سکھاؤ لیکن ذہن دیدار بنائے رکھو. ان کا ذہن دیدار رہنا چاہیے. زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں ان کا ذہن دیدار ہونا چاہیے. یعنی ڈاکٹر ہوں تو دیدار ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں تو دیدار انجینئر ہوں, جس شعبے میں بھی ہوں, مولوی ہوں تو دیدار مولوی ہوں, رہبر قوم اپنے کو کہہ رہے ہوں تو وہ دیدار ہوں, مذہبی ہوں, ضمیر کا سودا کرنے والے نہ ہوں. تو ذہن دیدار بچوں کو بنا دو. اس کے بعد جس شعبہ زندگی میں چاہو, جو کہ اسلام کے دائرے میں ہے اور شریعت کے دائرے میں ہے, ہر شعبہ زندگی میں اپنے بچوں کو پہنچا دو. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ سب کو مجتہد بنا دو, سب کو آیت اللہ بنا دو. جی نہیں, آپ کی قوم سے بہتر انجینئر کوئی نہیں ہونا چاہیے, آپ کی قوم سے بہتر ڈاکٹر کسی قوم میں نہیں ہونا چاہیے, آپ کی قوم سے بہتر جج کسی قوم میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو مولا ایسا ملا ہے کہ جس نے سلوری کا دعویٰ کیا ہے, اور خالی دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ ہر محاذ زندگی پہ اپنی کامیابی کا ثبوت بھی مولا کائنات نے پیش کیا ہے. تو ہم اس مولا کائنات کے جاننے والے ہیں کہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی حدوں سے لوگ واقف بھی نہیں تھے, اس وقت میرے مولا آبشاروں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اگر میں چاہوں تو اس جھرنوں کے ذریعے سے سارے شہر کو روشن کر دوں. تو اب زمانہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا, لیکن اشاروں کنایوں میں مستقبل کی ترقی کی طرف ہمارے ائمہ کرام اشارہ کر گئے ہیں. تو علم کی طرف بہت توجہ دلائی گئی ہے. یہاں تک کہ دنیا کے اور مذاہب میں آپ دیکھیے تو لوگوں کو مذہبی کتابوں سے جاہل رکھا گیا. یعنی جو ان کے مذہبی لیڈر تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر عوام میں مذہبی کتابوں کا علم پہنچ گیا تو ہماری کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی, ہماری کوئی عزت نہیں رہ جائے گی. تو عوام کو دینی علوم سے بے بہرا رکھا, دینی کتابوں کے علم سے بے بہرا رکھا, جاہل رکھا.
تاکہ ان کے اوپر حکومت کر سکیں۔ تنہا ہمارا دین، ہمارا اسلام ایسا اسلام ہے کہ جس نے غور و فکر کی دعوت دی، جس نے کہا کہ تم غور کرو، تم فکر کرو، عقل سے کام لو، بغیر عقل سے کام لیے ہوئے خدا تک کو مت مانو، دلیلوں کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے خدا کو پہچانو، رسول کو پہچانو، دین کو پہچانو، اسلام کو پہچانو، اور تمام معاملات میں عقل سے کام لو۔ ہمارا اسلام متوجہ کر رہا ہے علم کی طرف، اس عقل سے کام لینے کی طرف، عقل کے صحیح مصرف کی طرف ہمارا دین متوجہ کر رہا ہے۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عقل بھی صحیح مصرف پہ گامزن ہوگی۔ ہاں البتہ اگر تربیت علم کے ساتھ نہیں ہوگی تو علم بھی غلط راستے کی طرف ہماری زندگی کو موڑ سکتا ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس اور تربیت ضروری ہے۔ علم وہی عقائد اور احکام ہے، اور تربیت کے لیے اخلاق ہے، تو یہ تربیت نفس کے لیے اخلاق کا فلسفہ ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ ہر دین نے اپنے چاہنے والوں کو مذہبی کتابوں سے جاہل رکھا ہے، لیکن مذہب اسلام توجہ دے رہا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ حد یہ کہ راتوں کے آنے جانے میں، رات دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرو، جو دیکھو، درختوں کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو، ان پہ غور کرو، توجہ کرو، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں۔ حد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو بھی اللہ نے اپنی آیت قرار دیا ہے، تو ہر مرحلے میں غور کرو، فکر کرو، تدبر سے کام کرو۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ خاموش نہ بیٹھو، بلکہ ہم نے عقل دی ہے تو اس عقل سے کام لو، اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو۔ فاقہ گھر میں ہو جائے وہ گوارا کر لو، بچوں کو جاہل نہ رکھو۔ اور ڈگریوں کا علم نہیں ہے، بلکہ واقعی علم انہیں حاصل ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے فریضے کی شناخت کر سکیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنے فریضے کو پہچان سکیں، جس کے ذریعے وہ تمام فرائض اور حقوق کی حدوں سے واقف ہو سکیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اب دیکھیے کتنی اہمیت دی ہے اسلام نے۔ آیت تو میں نے پڑھ دی کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، قرآن مجید کی آیت پڑھ دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، چند باتیں آپ سن لیجیے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یعنی جب علم حاصل کرنے کی عمر نہیں ہوتی، گود میں جھولے میں یہ عمر تھوڑی ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، لیکن ہمارا اسلام کہہ رہا ہے نہیں، یہی اصل عمر ہے۔ دیکھیے آج سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اسلام کے اس نظریے سے متفق ہو گئی ہے کہ ہم جسے بچہ سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اس کا ذہن سادہ ورق ہے۔ جیسے نقش اس سادے ورق پر قائم ہوتے جائیں گے، اسی کے مطابق اس کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا۔ اب دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے مذہب نے خالی اعلان نہیں کیا کہ جھولے سے اور ماں کی گود سے علم حاصل کرو، کہاں تک؟ لحد تک، قبر تک، یعنی ماں کی گود سے یا جھولے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ اسلام تنہا مذہب ہے جس نے بتایا کہ کہاں سے علم حاصل کرنا ہے اور کہاں تک علم حاصل کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ اب دیکھیں علم کا سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، غسل دیا گیا، غسل مولود دیا گیا، ایک کان میں اذان کہی جا رہی ہے، ایک کان میں اقامت کہی جا رہی ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا، پاک ہوا، اور فوراً علم پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اذان اور اقامت کے ذریعے سے۔ اذان اور اقامت ہی تو علم کی بنیاد ہے، جس میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی الوہیت کا اعلان ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، نماز قائم کرنے کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے اعلانات جو ہیں یہ سب علم ہے، مکمل علم ہے۔ تو جو ہمارے نبی نے کہا کہ جھولے سے قبر تک علم حاصل کرو، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، غسل مولود دینے کے بعد تعلیم کا اس کی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب مر گیا تو سینکڑوں من مٹی کے نیچے دفن ہونے کے بعد قبر میں پہنچ گیا اور اکیلا ہے، تنہا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں پر علم حاصل کرنے کا سلسلہ یہ ہے کہ تلقین پڑھی جائے۔ اب دیکھیے اسماء افہام، ارے مر گیا وہ کیا سنے گا، کیا سمجھے گا؟ مگر یہ اسماء افہام کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو کہا تھا کہ قبر تک علم حاصل کرو، تو ہمارے دیکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سن نہیں رہا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا ہے، لیکن ہمارا جو عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور قبر میں آرام کر رہا ہے، وہ اس کو بیکار نہ سمجھو، اس کو مردہ نہ سمجھو، وہ عشق اہل بیت میں مرا ہے، وہ محبت مولا میں مرا ہے۔ اور من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں، شہید زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے اسماء اور افہام۔
تو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک ہمارے یہاں تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد تو پھر اور بھی بہت سی روایتیں اور بہت سے واقعات ہیں, ان کی طرف جانے کا وقت نہیں ہے. تو پہلی منزل نبی نے کیا فرمائی کہ جھولے سے یا ماں کی گود سے, اب مہد کو جو بھی کہیے, ماں کی گود بھی جھولا ہی ہے, تو آغوش مادر سے آغوش لحد تک ہمیں علم حاصل کرنا ہے, اور اس کا سلسلہ بھی اسلام نے قائم کیا ہے. دوسری منزل مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں پڑھتا ہوں, نبی فرما رہے ہیں کب, جب گویا ابھی زیادہ سے زیادہ 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی ہے, تو اسی 11 ہجری کے اندر یہ جملہ کہا ہوگا نبی نے. فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے. دیکھیے چین آج چاہے کتنی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو, اور میڈ ان چائنا جو ہے پوری دنیا پہ چھا گیا ہو, مارکیٹ پہ چھا گیا ہو, حد یہ کہ کورونا بھی اس کا سب سے زیادہ زبردست ہے, لیکن جس زمانے میں نبی کہہ رہے تھے اطلب العلم ولو بالسین, اس زمانے میں چین میں کیا تھا؟ اچھا, اور ظاہر سی بات ہے کہ نہ کوئی وہاں تفسیر قرآن پڑھانے والا تھا, نہ کوئی فقہ بتانے والا تھا, نہ کوئی مولوی تھا, نہ کوئی عالم دین تھا. یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں چین تک کا سفر کرنا ہو تو علم حاصل کرو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کے ایک کنارے سے دنیا کے دوسرے کنارے تک کا سفر برداشت کرنا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے, تو تم علم حاصل کرو. اس لیے کہ جغرافیائی اعتبار سے ایک کنارے پر عرب ہے, مکہ و مدینہ ہے, تو دوسرے کنارے پر چین ہے. تو اگر تمہیں مکہ و مدینہ سے چین تک کی مسافت بھی علم حاصل کرنے کے لیے طے کرنے پڑے, تو تم اتنی دور کا سفر کرو لیکن علم حاصل کرو. آپ کو تو اپنے لیپ ٹاپ تک آنا ہے, آپ کو تو اپنے موبائل تک آنا ہے. اچھا, دونوں صورتیں ہیں, یا لیپ ٹاپ تک آپ خود جائیں یا لیپ ٹاپ آپ اپنے تک پہنچا دیں. موبائل تک آپ خود جائیں یا موبائل خود تک آئیں, تو کہیں دور کا سفر بھی نہیں حاصل کرنا ہے, اور یہ علم آپ کو حاصل کرنا, اور انشاءاللہ اس علم کی آپ کو جزا ملے گی. اس کے بعد نبی کا جو فرمان سن لیجیے جلدی, بہت سی باتیں, بہت سی حدیثیں ہیں علم کے سلسلے میں. اور علم کی طاقت میں نے بتایا کہ امام خمینی نے علم کی طاقت بتا دی کہ علم کی طاقت کیا ہے, بشرطے کہ انسان واقعی علم حاصل کرے, ڈگری حاصل کرنے کے علم نہ حاصل کرے, اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے علم نہ حاصل کرے, آیت اللہ اور حجت الاسلام کا ٹائٹل کے لالچ میں علم نہ حاصل کرے. یعنی نیت پاک ہونی چاہیے, نیت صالح ہونی چاہیے, نیت مضبوط ہونی چاہیے, نیت پاکیزہ ہونی چاہیے. اور اگر ناموری اور شہرہ اور ٹائٹل اور القاب حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہو گیا, تو اللہ بھی کہے گا کہ تم نے جن لوگوں کے لیے علم حاصل کیا جزا اس سے لو, ہمارے پاس تمہاری کوئی جزا نہیں ہے. لیکن نیک نیتی کے ساتھ جو علم حاصل کرتا ہے اور اپنے نفس کا محافظ جو عالم ہوتا ہے, اس کی للکار میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 2500 سالہ پرانی شہنشاہیت کا جنازہ نکل جاتا ہے, اور لوگ اس کی شہنشاہیت کو بھول جاتے ہیں, اس کا دور بھول جاتے ہیں, اس کا زمانہ بھول جاتے ہیں. اور وہ شہنشاہ جو طاقتور شہنشاہ تھا, جو اپنی جنبش نگاہ کے ذریعے سے لوگوں کی تقدیریں بدل دیا کرتا تھا, وہ مرا تو اسی کمرے میں اسے دفن کیا گیا جس میں مصیبتوں اور پریشانیوں اور بیماریوں کے دن وہ گزارے تھے. نہ کوئی ملاقات کرنے والا, نہ کوئی قریب آنے والا, جس کمرے میں مرا اسی کمرے میں اسے دفن کر دیا گیا. تو عالم نے سلطنت کو کس منزل میں پہنچا دیا, شہنشاہیت کو کس منزل میں پہنچا دیا, بشرطے کہ نفس کا پاکیزہ عالم ہو, نفس بھی پاکیزہ ہو اور علم بھی نیک نیتی کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو. تو للکار میں یہ طاقت ہوتی ہے, عمل میں یہ طاقت ہوتی ہے. بہت سے واقعات بھرے ہوئے ہیں, اگر میں خالی ان واقعات کو پیش کروں تو 3 مہینہ کیا 3 سال گزر جائیں گے, پھر بھی ہمارے علماء کی قربانیوں اور ان کے جذبات کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کے سلسلے میں کہا, میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, لیکن آپ غور سے سنیے گا اور اسے یاد رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں علم کی کیا اہمیت ہے, آپ توجہ کریں, غور کریں کہ خود نبی کی نگاہ میں انسانی زندگی میں علم کی کیا اہمیت ہے. اب ان کے فرمان کو آپ سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. نبی کیا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے, لہذا جہاں علم کے وجود کا گمان ہو, جہاں علم پائے جانے کا گمان بھی پایا جائے, تو جاؤ اور وہاں علم حاصل کرو. تمہیں زحمت سفر ہی کیوں نہ برداشت کرنی پائے, اگر گمان ہو جائے کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے تو ہمیں علم حاصل ہو جائے گا, خیال آ جائے کہ فلاں جگہ جائیں گے تو علم حاصل ہو جائے گا,
تو سفر کی کتنی ہی مشقت کیوں نہ برداشت کرنی پڑے، اس سفر کی مشقت کو آپ برداشت کیجئے اور وہاں تک جائیے اور علم حاصل کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی سے تقدیر بنتی ہے، علم ہی سے اعمال قبول ہوتے ہیں، علم ہی سے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، علم ہی سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور معرفت کے ذریعے کمال حاصل ہوتا ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تمہیں علم ملنے کا گمان ہو وہاں جاؤ، جا کر کے علم حاصل کرو، اور اس کے بعد ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ میں گہرائیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم اس کے اہل سے حاصل کرو، علم اس کے اہل سے حاصل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ رشوت دے کے کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر بن گیا ہو، رشوت دے کر کسی کو مدرسی مل گئی ہو، اور رشوت دے کر کے کوئی لیکچرر ہو گیا ہو اور جاہل ہو، خود مطلب ڈگریاں تو اس نے حاصل کر لی ہوں لیکن نقل کر کے پاس ہوا ہو، خود صاحب علم نہ ہو، علم کی گہرائی اس کے اندر نہ ہو، تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، وہ تمہیں علم نہیں پہنچائے گا۔ تو نبی فرمان ہے کہ علم اس کے اہل سے حاصل کرو، نااہل سے علم نہ حاصل کرو کہ وہ عالم کے لباس میں آ گیا ہو اور تم اس سے علم حاصل کرو۔ نبی فرمان ہے کہ علم کا اگر گمان بھی ہو جائے کہ فلاں جگہ ملے گا، تو کہاں چین تک کا سفر تک کا اشارہ کیا ہے نبی نے، تو اتنی لمبی مسافت بھی اگر طے کرنی پڑے تو آپ لمبی مسافت طے کیجئے، علم حاصل کیجئے، لیکن شرط لگا رہے ہیں کہ علم اس کے اہل سے حاصل کرو، جو صاحب علم ہو اس سے علم حاصل کرو۔ جاہل جس نے علم کا لبادہ اوڑھ کر کے زمانے کو دھوکہ دینے کا تہیہ کر لیا ہو، اس سے جا کر کے علم نہ حاصل کرو، کم سے کم اتنا علم حاصل کر لو کہ عالم اور جاہل کو پہچان سکو۔ اب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ تعلیم حاصل کرنا نیکی ہے، تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ جب علم آپ حاصل کریں گے تو ہر نیکی کی معرفت آپ کو ہوگی، علم حاصل کریں گے تو فرش ازا کو پہچانیں گے، علم حاصل کریں گے تو قربانی حسین کو پہچانیں گے، علم حاصل کریں گے تو اہل بیت نے جو مصائب و آلام برداشت کیے دین کی راہ میں اسے آپ پہچانیں گے۔ جب علم حاصل کر لیں گے تو آپ یہ شکایت نہیں کریں گے کہ امام حسین نے جنگ کیوں کی اور امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی۔ جب علم آپ حاصل کریں گے تو معرفت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی تو امامت کی بصیرت سمجھ میں آئے گی، یا کم سے کم اتنا تو آپ سمجھیں گے کہ امام کا فیصلہ ہے جو مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا، اور امام کا ہر فیصلہ اللہ کے اشارے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ہم کوئی دین پر اور مذہب پر اعتراض نہیں کریں گے اور شک میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ معرفت کے ذریعے سے ہم یقین کی منزل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے بہت اہم جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ علم ان کے اہل سے حاصل کرو کیونکہ تعلیم حاصل کرنا نیکی ہے اور اس کی جستجو کرنا عبادت ہے۔ علم کی جستجو کرنا عبادت ہے۔ کہاں علم حاصل ہوگا، کہاں علم ملے گا، کس کتاب کو پڑھیں، کس سے مسئلہ پوچھیں، کس عالم سے دریافت کریں، تاریخ کا یہ واقعہ کس سے ہم اس کی تصدیق کریں۔ یہ جستجو جو ہے یہ نبی فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ جتنا وقت علم کی جستجو میں آپ کا صرف ہوگا، کتابوں کی گردانی میں صرف ہوگا، یہ عبادت ہے، عبادت۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو جہاں عبادتوں کے بہت سے مرحلے ہیں وہاں بہت بڑا مرحلہ علم کا حاصل کرنا اور علم کی جستجو کرنا ہے۔ اور سنیے مطلب کیا واقعی نبی نے دریا بہا دیا ہے معرفت کا علم کے سلسلے میں۔ ایک جملے پہ اگر ہم غور کریں تو اپنا ایک لمحہ بھی ہم واٹس ایپ وغیرہ پہ ضائع و برباد نہ کریں، اور جو لمحہ زندگی کا ملے وہ ہم علم حاصل کرنے میں گزار دیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ علم کی جستجو عبادت ہے اور اس سے متعلق گفتگو تسبیح کا درجہ ہے۔ علم سے متعلق گفتگو تسبیح کا درجہ ہے۔ ایک روزہ دار جب سوتا ہے تو پروردگار عالم نے اس کی سانس کو تسبیح کا درجہ رکھا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ علم کے سلسلے میں جب انسان گفتگو کرتا ہے تو یہ تسبیح کا درجہ ہے، تسبیح ہے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ علم کے سلسلے میں گفتگو تسبیح ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، عالم کے پاس بھی اگر بیٹھتے ہیں تو دنیاوی گفتگو کرتے ہیں، سیاسی مصلحتوں پہ گفتگو کرتے ہیں، اس پارٹی اور اس پارٹی کی گفتگو کرتے ہیں۔ عالم کے پاس میچ پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، کرکٹ پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، ادھر ادھر کی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ عالم سے صرف استخارہ نہیں دکھلوانا ہے، عالم سے صرف نکاح نہیں پڑھوانا ہے، عالم کو خالی مرتے ہوئے انسان کے سرانے بٹھا کر کے سورہ یاسین نہیں پڑھوانا ہے۔ عالم سے دین حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔
تو عالم سے دین کا علم جب حاصل کریں گے اور پھر آپس میں گفتگو کریں گے تو اس گفتگو کو اللہ نے تسبیح کا درجہ دیا ہے، جس کی تصدیق پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں۔ لیکن تو فرما رہے ہیں کہ علم سے متعلق گفتگو کرنا تسبیح ہے، علم سے متعلق گفتگو کرنا تسبیح ہے، اور اس علم پہ عمل کرنا جہاد ہے۔ یعنی جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس علم پہ عمل کرنا جہاد ہے۔ جیسے بچے پڑھتے ہیں ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو، اور گھر پہ آ کے ماں باپ کہنا نہیں مانتے تو وہ تو بچے ہیں۔ لیکن ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، ہم جو علم کی بے ادبی کرتے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہم پڑھیں، جو علم حاصل کریں، پہلے عمل کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنے کردار کا قصیدہ پہلے پڑھوایا ہے، کردار کو پہلے بنوایا ہے، اللہ کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے۔ زمانے نے نبی کے کریکٹر اور کردار کا کلمہ پہلے پڑھا ہے، اللہ کا کلمہ بعد میں پڑھا ہے۔ تو جو علم حاصل کرے، عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس علم پہ عمل کرے۔ تو جب علم پہ عمل کرے گا تو یہ عمل کرنا، نبی فرما رہے ہیں کہ علم پہ عمل کرنا یہ جہاد ہے۔ اسے ایسے شخص کو سکھانا جو نہیں جانتا، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جسے صدقہ جاریہ کے طور پر کہا گیا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جس نشست میں آپ بیٹھیں، 2 آدمی بھی اگر ہوں تو تھوڑی دیر مذہبی گفتگو، دینی گفتگو، علم کے کسی بھی سبجیکٹ، کسی بھی موضوع پہ گفتگو ہو جائے، تاکہ ایک سلسلہ صدقہ جاریہ کا قائم ہو جائے اور یہ نشست بھی عبادت بن جائے۔ اب دیکھیے جو علم حاصل کرتا ہے اس کا درجہ کیا، بہت طولانی حدیث ہے اور میں اسے پورا نہیں پیش کروں گا۔ یہ پوری طولانی حدیث جو ہے تحف العقول میں مواعظ النبی کے ذیل میں پوری تفصیل کے ساتھ تحریر ہے، اور بہت تفصیلی یہ حدیث ہے جسے شہید ثانی نے تحریر کیا ہے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سلسلے میں یہ چیزیں بیان کی۔ تو بہت طولانی حدیث ہے، وہ پوری میں بیان نہیں کروں گا۔ بھئی یہ سمجھ لیجئے کہ جو علم حاصل کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو علم حاصل کرنے والوں کی دوستی پسند ہے، فرشتوں کو علم حاصل کرنے والوں کی دوستی پسند ہے، اور وہ اپنے پروں کو ان سے مس کرتے ہیں۔ اور دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو زمین پہ بچھا دیتے ہیں، اور جس پر سے طالب علم گزرتا ہے فرشتے طالب علم کے سر پہ اپنے پروں کا سایہ کیے رہتے ہیں۔ بہت سی حدیثیں ہیں، ان کی تفصیلات کا موقع نہیں۔ بہرحال تو یہاں اس روایت میں یہ ہے کہ فرشتوں کو علم حاصل کرنے والوں کی دوستی پسند ہے، اور وہ اپنے پروں کو ان سے مس کرتے ہیں، اور اپنی عبادت میں ان کی عزت و سربلندی کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں وہ علم میں دین حاصل کرنے والوں کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تو بہت ہی اہم بات ہے، پروردگار عالم ہم سب کو زندگی کی آخری سانس اور مرنے کے بعد بھی علم حاصل کرنے کی توفیق اور علم حاصل کرنے کے لائق رکھے، قبر میں بھی ہم اس لائق رہیں کہ تلقین کے جملے سمجھ سکیں، اور مولا کائنات جو ہماری مدد کرے تو اس مدد کا ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے، کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے ہر خشک و تر، یعنی تمام دریا، تمام خشکی، ہر خشک و تر، یہاں تک کہ ہر خشک و تر کی مخلوق، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں۔ اب آپ سوچئے کہ سمندر کی مچھلیاں کتنی گہرائیوں میں ہیں، سمندر میں کتنے جانور ہیں، یہ سمندر کے جتنے جانور ہیں اور جتنی مچھلیاں ہیں، یہ طالب علم کے حق میں دعا کرتی ہیں، کتنی دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو خشکی اور تری کی یہ مخلوقات جو اس طرح کی ہیں، وہ علم حاصل کرنے والے کے حق میں دعا کرتی ہیں، اور دعا نہیں کرتی بلکہ استغفار، دعا بھی خیر و برکت کی ہوتی ہے، اور یہ ساری مخلوقات استغفار کرتی ہیں کہ پروردگار اس طالب علم سے جو غلطی ہوئی ہو، جو خطا ہوئی ہو، وہ معاف کر دے۔ تو معصوم فرشتے دعا بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جو علم دین حاصل کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے علم حاصل کرنے کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا علم حاصل کریں کوشش یہ کریں کہ ہم اس پہ عمل کریں، جتنا بھی علم پہ عمل کر سکیں عمل کے لیے کوشش کرتے رہیں، خالی علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جب نیک نیتی کے ساتھ ہم علم حاصل کریں گے اور عمل کریں گے تو خوشنودی اہل بیت، خوشنودی پروردگار، خوشنودی رسول ہمارے ساتھ ہوگی، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ فقط والسلام علیکم۔
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبا فاؤنڈیشن 5 سال سے لگاتار قرآنی و اسلامی علوم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہے. گزشتہ 5 برسوں سے یہ فاؤنڈیشن مختلف قرآنی اور اسلامی سرگرمیوں میں مصروف ہے. 1. نبا قرآنی میگزین، نوجوانوں کے لیے ایک نفیس اور کلرفل میگزین جو صرف قرآنی علوم سے سرشار ہے. قرآنی معلومات، قرآنی معمے، قرآنی شخصیات کا تعارف، قرآنی لطیفے اور قرآنی اشعار وغیرہ اس میگزین میں دیکھے جا سکتے ہیں. 2. حوزہ علمیہ معصومہ قم، طالبات کے لیے جامعۃ الزہرا ایران کے کورس کے مطابق ام المقدسہ سے فارغ التحصیل معلمات کے ذریعے شہر لکھنؤ میں کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے. 3. کالج کی طالبات کے لیے سنڈے کلاسز کا انعقاد. 4. آن لائن دینی کلاسز، مختصر مدت آن لائن کلاسز کا 3 ماہی پیکج جس میں قرآن مع تجوید، احکام، اخلاق اور تاریخ و عقائد جیسے موضوعات پر کلاسز رکھی جاتی ہیں. 5. سمر کلاسز، کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کے لیے مختلف جگہوں پر 15 روزہ دینی کلاسز کا اہتمام جس میں علوم قرآن، عقائد، تاریخ اور روزمرہ کے مسائل وغیرہ کے کلاسز منعقد ہوتے ہیں. آپ بھی اس تعلیمی قافلے میں شریک ہو کر ادارے کا ساتھ دے سکتے ہیں. نبا فاؤنڈیشن، کربلا سرفراز گنج، لکھنؤ.